میں نگت اسلم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج سے لیکچرز کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا جائے گا جو برصغیر پاک و ہند کی قدیم تاریخ سے متعلق ہوگا، اور اس میں موریان دور کو زیر بحث لایا جائے گا۔ یہ ایک طویل سلسلہ ہے جو تقریباً 100 لیکچرز پر مشتمل ہوگا، اور میں اس میں پوری کوشش کروں گی کہ موریہ دور کو مکمل اور جامع طور پر پیش کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدھ مت کے فروغ اور ترقی کا بھی مکمل جائزہ لیا جائے۔ ان لیکچرز کا مقصد موریہ دور کی تاریخ، معاشرت، معیشت، سیاست اور اداروں کا حال بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر کے موریہ دور کا مکمل احاطہ کرنا ہے۔ موریہ دور بدھ مت کی ترقی اور فروغ کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس زمانے کی یہ معلومات کسی خاص طبقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے تمام صاحب علم اور قدیم تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے حضرات اور طالب علم سب یکساں طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ یہ معلومات ان تمام لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوں جو تاریخ اور خاص طور پر موریان دور کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ 100 لیکچر پر مشتمل ایک سیریل ہے، اور اس سلسلے کا آج پہلا لیکچر اپلوڈ کیا جائے گا، جس میں موریہ دور کا مختصر سا تعارف جو ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ موریان دور پاک و ہند کی تاریخ کا ایک انتہائی عظیم و شان دور ہے۔ یہ پہلی بڑی سلطنت تھی جس کی سرحدیں بنگال سے لے کر افغانستان تک وسیع تھی۔ موریہ سلطنت کے بانی چندر گپت تھے، اور چندر گپت کی زندگی کے ابتدائی حالات اور زندگی کے آخری دور کے اندر جو پراسراریت واقعہ ہے، اور یہ پراسرار اتار چڑھاؤ تاریخ دانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس دور کے اسرار کو تلاش کریں۔ چندر گپت کے ساتھ ساتھ اشوک کے عہد کے پروسو واقعات نے بھی ہمیشہ تاریخ دانوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ موریہ سلطنت کا قیام پاک و ہند کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، اور اس سلطنت کے قیام سے ایک نئے دور کا برصغیر میں آغاز ہوتا ہے، جسے ہم بجا طور پر ایک تاریخی زمانہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک تاریخ ساز عہد ہے، اور حالات و واقعات نے اس دور کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ ان تمام کامیابیوں کی بنیاد پر جو موریان بادشاہوں نے سخت اور خوفناک حالات میں حاصل کی تھی، اور یہ حالات یہاں پر غیر ملکیوں نے پیدا کیے تھے۔ سکندر اعظم اس ملک کو فتح کر کے مستقبل قبضے کی خاطر پورے ملک کو تقسیم کر کے اس نے اپنے گورنر مقرر کر دیے، مگر چندر گپت نے ان سب کو شکست دے کر انہیں ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیا، اور غیر ملکیوں سے اس ملک کو آزاد کروا لیا۔ غیر ملکیوں کے انخلا کے بعد اس نے پورے برصغیر کی وحدت کا خواب دیکھا، اور اس خواب کو اس نے پورا بھی کیا۔ موریان حکومت کے قائم ہونے سے سیاسی بے یقینی، سیاسی انتشار اور طوائف الملوکی کا خاتمہ ہو گیا، جو برصغیر میں بہت عرصے سے جاری تھی۔ موریان سلطنت کے قیام کے ساتھ ہی ایک شاندار، وسیع و عریض مرکزی اور مستحکم حکومت وجود میں آتی ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک کو پہلی مرتبہ سیاسی استحکام نصیب ہوتا ہے۔ ثقافتی وحدت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ مضبوط اور وسیع و عریض حکومت نے لوگوں کو بہترین نظام فراہم کیا جو انتہائی جامع اور منظم تھا۔ اس دور میں بہترین خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی گئی، دوسرے ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے گئے، سفیروں اور وفود کا تبادلہ ہوا،
پورے ملک میں امن و امان کے قیام پر خصوصی توجہ دی گئی، ذرائع آمد و رفت کو بہتر بنایا گیا، خاص طور پر سڑکوں کی تعمیر کو اہمیت دی گئی جس کی وجہ سے تجارت کو فروغ ملا، آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا گیا، نہریں کھدوائی گئیں جس کی وجہ سے زراعت کو ترقی ملی۔ چندرگپت اور بندو سارا کے بعد اشوک کا شاندار زمانہ اور شخصیت برصغیر پاک و ہند کے نقشے پر ظاہر ہوتی ہے۔ اشوک کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، وہ کبھی ایک درویش دکھائی دیتا ہے اور کبھی ایک بادشاہ بھکشو کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ ایک سیاسی دانش مند اور انسانوں کو سمجھنے والا بادشاہ بھی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے وقت کو سمجھتا تھا اور ہندوستانی پس منظر میں جس ضرورت کو وہ محسوس کر رہا تھا اس ضرورت کو پھر اس نے پورا بھی کیا۔ اشوک کا بارے میں جب ہم ابتدائی مطالعہ کرتے ہیں تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ اس کا تعلق صرف بدھ مت کے ساتھ ہے، جیسا کہ اشوک کے بارے میں ایک عام نقطہ نظر یہ ہے کہ اشوک کے خیالات میں اچانک تبدیلی آئی اور اس نے اپنا مذہب بدل لیا، اور یہ تبدیلی کالنگا کی جنگ کا پچھتاوا تھی جو اس کے عہد کے 8ویں سال میں ہوئی تھی، اور یہ اس کے دور کی واحد مہم تھی جس کے خوفناک نتائج نے اشوک کی زندگی کو بدل دیا۔ بدھ مت کے ذرائع اس بات کو یقینی بناتے ہیں اشوک بدھ مت کی طرف ضرور مائل ہوا تھا اور اس نے بدھ مذہب قبول کیا۔ اس کے فروغ کے لیے اس نے بے انتہا کام کیا، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی۔ اس نے ایک چھوٹے سے فرقے کو ایک بین الاقوامی مذہب بنا دیا تھا، لیکن یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا تھا۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہندوستانی معاشرے کے سیاق و سباق میں بدھزم اب کوئی ایک دوسرا مذہب نہیں تھا، بلکہ بدھزم اشوک کے زمانے تک دور تک ایک پھیلی ہوئی تحریک کا نتیجہ تھا، اور یہ وہ تبدیلی تھی جس نے ہندوستان کے لوگوں کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو متاثر کیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک معاشرتی ذہنی تحریک تھی جس میں تاثرات کا دائرہ بہت وسیع تھا، جو عارضی خیالات اور زندگی کو بنانے کے لیے ظاہر ہوا تھا۔ اشوک ایک بادشاہ جو حقیقت سے کہیں زیادہ تصوراتی بھی تھا، وہ اہم ترین نئی ترقی کی اصطلاح کے ساتھ آنا چاہتا تھا جو اشوک جیسے قابل اور آرزومند بادشاہوں کے لیے ایک مثالی ہتھیار ہو سکتا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا اور جس قدر بھی اس کا ذاتی احساس جرم کسی اور مذہب پر غور کرنے کا باعث بنا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ٹھوس وجوہات بھی تھیں۔ اشوک کے پورے کام کو دیکھنے کے بعد یہ تجویز کیا جا سکتا ہے کہ وہ ذاتی حیثیت میں بدھ مت کا پیروکار تھا، اس بات کا قائل تھا کہ یہ نجات کا واحد راستہ ہے، لیکن دھم کی پالیسی معاشرتی ذمہ داریوں پر مشتمل تھی اور خالصتاً وسیع آبادی سے ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کا تقاضا کرتی تھی۔ دھم ایک ایسے ذہنی رویے کی تعمیر تھی جس میں معاشرے میں عظمت انسان کے جذبے کو پروان چڑھانا تھا۔ یہ بڑی اہم بات تھی کہ معاشرتی رویوں میں ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہے اور کیسے محسوس کرتا ہے۔ یہ پالیسی ایک مخصوص حالات میں بلند ہوئی تھی اور یہ بادشاہ کے اپنے دماغ کا اختراع تھا۔ اس پالیسی کے ذریعے بادشاہ معاشرے کے اندر موجود معاشرتی مسائل کا حل چاہتا تھا۔ ان مسائل کی روشنی میں عارضی حالات نے اشوک کی اس پالیسی کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا تھا۔ وہ ایک بڑی سلطنت جو وسیع و عریض علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، اس پر بغیر کسی جنگ و جدل کے حکومت
قائم بھی رکھنا چاہتا تھا اور حکومت مستحکم بھی رکھنا چاہتا تھا، اور دھم اس کے لیے بہترین مددگار ثابت ہوا۔ مورین دور چندر گپت سے شروع ہوا۔ جب چندر گپت نے مورین سلطنت قائم کی تو اس سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں بے شمار سلطنتیں قائم تھیں، لیکن مورین دور سے پہلے کی یہ سلطنتیں وسیع و عریض نہیں تھیں اور اس میں کئی تہذیبوں کے لوگ شامل نہیں تھے۔ مورین سلطنت میں وہ علاقے بھی شامل تھے جو آرین تہذیب سے باہر کے تھے۔ پہلے زمانے کی نسبت سیاسی صورتحال مورین دور میں بہت زیادہ پیچیدہ تھی۔ ان تمام حالات کے دباؤ تلے دھم کی پالیسی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اشوک کا ذاتی عقیدہ اور اس کا فوری ماحول بھی اس پالیسی کو بنانے کا باعث بنا تھا۔ موریہ خاندان کے بادشاہ بلا شک و شبہ مختلف مذاہب کا چناؤ کرنے والے بادشاہ تھے۔ چندر گپت نے جین مت کو بندوسارا جو اشوک کا باپ تھا اس نے اجیوک فرقے کی حمایت کی تھی، اور پھر اشوک نے بدھ مت کو اپنایا تھا، اور اشوک کے جانشینوں میں سے کچھ جین مت اور کچھ ہندو مت کے پیروکار تھے۔ ان تمام مورین دور کے ارتقائی مراحل جو ایک طویل زمانے تک پھیلے ہوئے ہیں، ان کو آئندہ آنے والے مختلف لیکچرز میں زیر بحث لایا جائے گا، اور اگلا لیکچر مورین دور کے سورسز اور اوریجن کے بارے میں ہوگا کہ ہم موریہ دور کو جاننے کے لیے کون کون سے سورسز ہیں جو کہ ہماری مدد کرتے ہیں اور جن کی مدد سے ہم موریہ دور کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔